अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से। आज मैं आपसे जो बात करूंगी वो मेरी सब्सक्राइबर है, वो काफ़ी दिनों से मुझसे बात कह रही हैं कि आप ना इस रिश्ते पे ज़रूर बात करें देवरानी जेठानी के। लेकिन ये कि आप ख़ुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक औरत जब शादी होकर आती है ना, खाली उसका एक ही रिश्ता नहीं बनता, उसके अपने शोहर के जितने रिश्ते हैं वो सारे उससे मुंसलिक हो जाते हैं। और वो खाली देवरानी जेठानी का नहीं होता, नंद भाभी का भी होता है, सास बहू का भी होता है, और ससुर के साथ रिश्ता होता है, फिर देवर जेठ होते हैं, और भी बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं जो शोहर की वजह से बनते हैं। देखिए, कुछ रिश्ते आपके साथ बहुत अच्छे होते हैं और आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहता है, और कुछ रिश्तों में थोड़ी सी करवाहट होती है। हर बुरे नहीं होते, ये नहीं कह सकता। अगर आपको कोई रिश्ता नहीं समझ आता या आपको तकलीफ़ देता है तो खामोशी इख्तियार कर जाएँ, कुछ देर के लिए गैप ले लें। उससे ये होगा कि जो रिश्तों में थोड़ी सी आपको लगेगी ना कि कड़वाहट आ गई है, मैं यहाँ नहीं अब चल पाऊँगी, तो आहिस्ता आहिस्ता ना देखिए तलखी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो थोड़ा सा ना उस रिश्ते को टाइम दे दें। लेकिन आज मैं जो बात करूँगी ना, खैर वो देवरानी जेठानी का रिश्ता वो बार बार कह रही हैं कि आप बात करें, तो मैं इस पर भी ज़रूर बात करूँगी। और साथ साथ ना मेरे शौहर का या आप लोगों के हस्बैंड्स का आपके साथ जो रिश्ता है, उसके साथ कितने रिश्ते आपके साथ जुड़ जाते हैं, इस पे आज बात करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगी कि मेरा नाम बीवी है। अक्सर मैं सुन रही हूँ ये बात, आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पे सुनी होगी। मेरा नाम बीवी है, मैं शौहर के घर में रहती हूँ और वो मेरे नखरे नहीं उठाता। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी, मेरा नाम बीवी है, ठीक है। मेरा नाम बीवी है। जब जी मेरी शादी हुई, आप लोग भी इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगी कि जब आपकी शादी होती है तो हम लोग बहुत एक आज़ाद सी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं अपने माँ बाप के घर में। हमें कोई लेना देना, मिलना मिलाने की इतनी टेंशन नहीं होती, क्योंकि हमारे माँ बाप जो सरपरस्त होते हैं वो हर चीज़ से डील कर रहे होते हैं। इवन कि हमारी कभी तबीयत ख़राब हो जाए, डेज़ आते हैं जब बच्चियों के, लड़कियों के, तो उठ के हमारी बहन ने काम कर लेना है, हमारी माँ ने कर लेना है। तो बहुत एक आसानी की ज़िंदगी जो है ना वो हमें मिल रही होती है। और मैं यहाँ पे ना एक बात ज़रूर कहती चलूँ कि देखिए, आगे चल के ज़िंदगी में बच्चियों के साथ क्या होना है वो उनके नसीब हैं। लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चियों को ना इस चीज़ की आदत डालें कि अगर आपकी थोड़ी तबीयत ख़राब है, आज अगर ख़राब है थोड़ा रेस्ट कर लो, अगले दिन थोड़ा सा उठ जाओ। जब बिल्कुल बच्चियों को आप हिलाओगे नहीं, एक जगह चिपका के बिठा लोगे, बस तुम आराम करो, बस तुमने अब आराम करना है, तुम्हारी ज़िंदगी आराम करने के लिए, तुम्हारी भाभियाँ हैं वो काम करेंगी, तुमने नहीं हिलना, तुमने तो अगले घर जाके काम करना है, वो बच्ची अगले घर जाके काम नहीं कर सकेगी, के लिए मुश्किल होगा। आहिस्ता आहिस्ता ना बच्चियों को इस चीज़ की आदत डालना शुरू करें कि बच्चों आपने आगे जाना है, बेटियों ने आगे जाके घर संभालने हैं। थोड़ा थोड़ा उनको आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ पे माँ लगाए ना, तो आगे चल के जब वो बीवी बनेगी ना, जब उसका नाम बीवी होगा, तो वो अपना खुद ब खुद एक रुतबा बनाना शुरू कर लेगी। मैं कहती हूँ आज के टाइम में मर्तबा लेना या एक हैसियत लेना या एक मुकाम हासिल करना बहुत मुश्किल है, और लोग मुकाम देते भी नहीं हैं। आप जितनी भी एफ़र्ट कर लो, जितनी भी मेहनत कर लो, मुकाम भी नहीं मिलता। लेकिन ये कि आप कोशिश तो कर सकते हैं ना कि आप अपने रिश्ते को, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को बहुत मजबूत लेके चलो, बहुत मजबूती से लेके चलो। अच्छा, मेरा नाम खाली बीवी नहीं है, मैं भाभी भी हूँ, मैं जेठानी भी हूँ, मैं देवरानी भी हूँ। मेरे रिश्ते अब इतने हैं कि उन रिश्तों को मैंने अब संभालना है, ठीक है। मैं कहती हूँ कि जब हम शादियों के आते हैं ना, वही चीज़ मैं अभी आपसे बात कर रही थी कि जब हम माँ के घर में हमें बहुत आराम मिल रहा होता है, जब हम शादी होकर अपने हस्बैंड के घर में आते हैं ना, तो बहुत से लोगों को हमसे बहुत सी उम्मीदें होती हैं, और अक्सर औक़ात ना हम उन उम्मीदों पे पूरे नहीं उतरते, और उम्मीदें भी लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लगा लेते हैं। उस तरह भी नहीं होना चाहिए। देखिए, एक इंसान आपके घर में आया, आप उसको जो है वो इम्तिहान में डाल दो, खड़े कर लो, जी अब तुम्हारा इम्तिहान शुरू है, अब देखते हैं कि तुम किस पे कितने पूरा उतरती हो, तुम कितने मार्क्स लेती हो। ये वाला जब क्राइटेरिया सेट करते हैं ना, तो इंसान की ज़िंदगी जो है ना अजाब बन जाती है। यहाँ पर आके बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि मेका होता है, नंदों ने भी आना होता है, कुछ कवारी नंदे भी होती हैं मौजूद, तो जब मिलजुल के काम हो जाते हैं ना तो बहुत से मसले हल हो जाते हैं। आप देखिए, अब आप आए अपने मेके में और आपकी भाभी है वो सारा दिन काम कर रही है, और खाली ये नहीं होता कि वो काम कर रही है, उस दौरान उसके बच्चे होते हैं, एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, फिर सी सेक्शंस, आपको पता है आजकल बच्चियों के अक्सर औकात होते हैं, और वो उस चीज़ से गुजर रही होती हैं। आपका दिल हो कि वो बच्चे भी संभाले, अपनी सेहत का भी ख्याल रखे, घर को भी संभाले, हांडी रोटी भी करे और हमारी खिदमत भी करे, और हम बैठ कर
کر کریں. اس طرح نہیں. دیکھیں آپ میکے میں آئے ہیں, وہ آپ کا بھی گھر ہے, آپ کی ماں کا گھر ہے, آپ کے بھائی کا گھر ہے. آپ خود اٹھیں, اس کے ساتھ لگیں, اس کی ہیلپ کریں. بھابھی کو آپ کا آنا مشکل ہی نہیں لگے گا, بھابھی کو آپ کا آنا برا ہی نہیں لگے گا. تو یہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں ہر رشتہ جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ رشتوں میں گیو اینڈ ٹیک نہیں ہوتی, ہر جگہ گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے. آپ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا, آپ جتنی محبت ڈالو گے اتنی آپ کو نا پے بیک پہ محبت ملے گی. یہ چیزیں ہیں. چاہے وہ دیورانی کا رشتہ یہاں پہ میں ڈسکس کروں گی, جیٹھانی کا کروں گی. آپ دیکھیں آپ کسی رشتے کو عزت دیں گے, آپ کو الٹیمیٹلی وہ رشتہ آپ کو عزت دے گا. اور جہاں پہ دیورانی جیٹھانی والا رشتہ آ جاتا ہے نا, میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ آپ کے دیور یا آپ کے جیٹھ, ٹھیک ہے, ان کا کمانا, ان کا جو بھی ہے روزگار, وہ جتنی انکم ہے ان کی, وہ اگر آپ کے میاں سے زیادہ ہے تو الحمدللہ, اور اگر آپ کے میاں سے کم ہے اللہ پاک ان کو مزید دے. تو یہاں پر دیورانی جیٹھانی کا مقابلہ نہیں بنتا. دیکھیں ہر بندہ جو کماتا ہے نا وہ اپنے نصیب کا کماتا ہے. ہر بندہ جو کھا رہا ہے, جو اوڑھ رہا ہے, جو پہن رہا ہے, جو استعمال کر رہا ہے, وہ اپنے نصیب کا کر رہا ہے. مقابلے بازی سے کچھ حاصل نہیں ہونا, حسد سے, جلن سے کچھ حاصل نہیں ہونا. کوشش کریں کہ آپ محنت کریں. میں ہمیشہ کہتی ہوں اگر آپ کا ہسبینڈ کم کما رہا ہے تو اگر آپ پڑھی لکھی ہیں تو اس کا ساتھ دیں اور اس کو اچھے لیول پہ لے آئیں. اپنے جو زندگی کی کچھ کمیاں آپ کو لگتی ہیں کہ آپ کی کچھ آسائشیں کم ہیں, آپ کچھ اچھے لیول پہ لے آئیں. نہ کہ آپ گھریلو سیاست میں اور گھریلو چیزوں میں اپنی انرجی, اپنا ٹائم, اپنی ایفرٹ ضائع کریں اور آپ کے میاں صاحب بھی جو ہے نا وہ پریشان رہیں. تو یہاں پر میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ رشتوں میں تبھی کڑواہٹ آتی ہے جب مقابلے بازی شروع ہو جاتی. مقابلے بازی مت کریں, اپنے آپ کو نا پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں. اپنی جو انرجی ہے نا وہ پازیٹیو کاموں میں لگائیں. میرا نام بیوی ہے, یہ تو ڈسکس ہو گیا. اب میں رہتی ہوں شوہر کے گھر میں, ٹھیک ہے. یہاں پر بات آ جاتی ہے شوہر کے گھر کی. جب ایک عورت بیاہ کے اپنے گھر آتی ہے, شوہر کے گھر میں آتی ہے نا, تو اس کی ساری امیدیں اپنے شوہر سے ہوتی ہیں, کیونکہ وہی ایک بندہ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ رشتے میں جڑتا ہے. باقی رشتے جو ہیں وہ شوہر کی طرف سے اسے ملتے ہیں. اب وہ سارا کچھ اس کی آس نظر جو ہوتی ہے نا وہ اپنے شوہر پہ ہوتی ہے. اچھا اگر سسرال ہوگا تو میں کہتی ہوں 90% تو اچھا نہیں ہوتا, عام طور پہ اچھا نہیں ہوتا, آپ سب انڈرسٹینڈ کرتی ہوں گی. لیکن اگر اچھا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں, اپنے شوہر کا ساتھ دیں, اپنے سسرال کی خدمت کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ تلخیاں ہیں, آپ برداشت نہیں کر سکتی, تو اگر آپ اپنے ہسبینڈ کو سکون میں کرنا چاہتی ہیں تو ضرور ان کا خیال کریں. دیکھیں اگر آپ اپنے سسرال کی خدمت اپنے ہسبینڈ کے منہ کی وجہ سے کریں گی نا تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ہسبینڈ جو ہے نا وہ سکون میں آ جائے گا. اور اگر آپ کا سکون نہیں قائم رہتا, آپ کا سسرال آپ کو نہیں سکون سے جینے دیتا, تو یہاں پر ایک شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو الگ گھر لے کے دے. دین اسلام میں بھی ہے کہ اگر بیوی ساتھ نہیں رہ پا رہی, حالات سازگار نہیں ہیں, اس کو الگ گھر لے کے دو. اس میں کوئی مکافات عمل نہیں ہے کہ ایک عورت یا ایک بیوی اپنے ہسبینڈ کو لے کے الگ ہوگی ہے اور اس نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی. بیوی کی یا عورت کی جو شادی ہو کر آتی ہے اس کی کوئی ذمہ داری کہیں نہیں لکھی ہوئی, کہیں اسلام میں نہیں ہے کہ اس نے اپنے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنی. اگر وہ کرتی ہے تو باعث سکون ہوگا ہسبینڈ کے لیے, اگر وہ نہیں کرتی تو اس پہ کوئی فرض نہیں ہے, گناہ گار وہ نہیں ہوگی, یہ مکافات عمل میں نہیں آئے گا. لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں آج اپنے شوہر کے ماں باپ کی خدمت نہیں نہ کی, کل کو تمہارے بچے بھی تمہاری خدمت نہیں کریں گے, یہ مکافات عمل ہے. ایسا نہیں ہے. تو اس چیز سے ڈراتے ہیں نا جو لوگ, مت ڈرا کریں. ہاں اگر آپ خدمت کرتی ہیں نا, اجر کا رکھتی ہیں اللہ سے, تو یہ آپ پہ ہے. یہ اب آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنے شوہر کو سکون میں لانا ہے, ریلیکس کرنا ہے, آپ کی مرضی ہے, آپ خوش رکھ سکتی ہیں تو ضرور کریں. اور اگر آپ کا سکون خراب ہوتا ہے, آپ کے بچے ڈسٹرب ہو رہے ہیں, آپ کی جو مینٹل ہیلتھ, فزیکل ہیلتھ خراب ہو رہی ہے, تو آپ ضرور الگ ہو جائیں. اس میں کوئی برائی نہیں ہے, کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. تو یہ ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ اپنا سکون دیکھنا چاہیے. میں شوہر کے گھر میں رہتی ہوں تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ اس کو بھی سکون میں رکھوں اور اپنے آپ کو بھی سکون میں رکھوں. جب میرا ذہن جو ہے نا وہ سکون میں رہے گا, میں مینٹلی جو ہے وہ میری ہیلتھ اچھی ہوگی, مینٹل ہیلتھ بھی اچھی ہوگی, فزیکل ہیلتھ بھی اچھی ہوگی, تو میں اپنے شوہر کو بھی سکون میں رکھ سکوں گی. اپنے بچے جو پیدا ہو رہے ہیں یا بچے میرے ہیں ان کو بھی میں نا اچھا انوائرمنٹ, اچھی جو صحت والی جو زندگی ہے نا وہ دے سکوں گی. تو ساری چیزیں جو ہے نا, انسان دیکھے پڑھا لکھا کیوں ہے, آپ عورت جو پڑھی لکھی ہے وہ کتنی سمجھدار ہے, وہ کتنی سمجھداری سے اپنے گھر کو چلا رہی ہے, اب یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. چیزوں کو دیکھ کے تب آگے موو آن کیا کریں. چیزیں اگر اچھی ہوں, سازگار ہو, تو ہر وقت منہ بنانا بھی جو ہے نا وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اچھا اب تیسری بات آتی ہے کہ میرا نام بیوی ہے, میں شوہر کے گھر میں رہتی ہوں اور وہ میرے نخرے نہیں اٹھاتا.
آپ مجھے بتائیں آج کے ٹائم میں کون سا شوہر ہے جو اپنی بیوی کے نخرے نہیں اٹھاتا؟ بہت میرے خیال سے ریئر کیسز ہوں گے، 1% 2%، جہاں پہ مرد حضرات جو ہے نا وہ موسٹلی اتنا کیئرنگ نہیں ہوتے، مطلب ان کی نیچر میں ہوتی ہے یا ان کی تربیت میں ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں ایسا دیکھا ہوتا ہے کہ ان کے والد جو ہیں وہ اپنی ماں کی جو ہے ان کی اتنی کیئر نہیں کر رہے ہوتے، اور لڑکے ہمیشہ اپنے باپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ لڑکے جو سیکھتے ہیں نا وہ ہمیشہ اپنے والد سے سیکھتے ہیں۔ اس لیے اگر آج آپ اپنی بیوی کی کیئر کریں گے نا، اپنی بیوی کی، اپنے گھر کی مالکن کی، اپنے گھر کی ملکہ کی جو کیئر کریں گے نا، آپ کا اگر بیٹا ہے نا اس کو دیکھ رہا ہے، اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے، آبزرو کر رہا ہے، وہ اس کے دماغ میں ہر چیز فیڈ ہو رہی ہے، جیسے کمپیوٹر میں انٹر آپ کرتے جاتے ہیں تو اسی میں چیز میں میموری میں نا وہ فکس ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بیٹا آپ کا ہر چیز لرن کر رہا ہے، وہ لرن کر رہا ہے اپنے باپ سے۔ اگر آپ اپنی بیوی کا خیال کریں گے، اس کے نخرے بھی اٹھائیں گے، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی کیئر کریں گے، تو آپ کا بیٹا بھی ویسا ہوگا، اور آگے چل کے جب اگلی وہ نسل میں جائے گا، اپنی بیوی کے ساتھ اپنی زندگی شروع کرے گا نا، تو وہ اس کو پتہ ہوگا یہ نخرے نہیں ہیں، یہ میری بیوی کی ضرورتیں ہیں، یہ میری بیوی کی ڈیمانڈ ہے۔ اگر میں اس کی آج ضرورت پوری کروں گا نا تو ہماری نسل میں، ہمارے گھر میں سکون رہے گا۔ گھر ہمیشہ باہمی تعاون سے، باہمی سمجھوتے سے چلتے ہیں، اور جہاں پہ باہمی تعاون سمجھوتا ہوگا نا وہی کامیاب گھر ہوگا۔ آج جو میں نے ٹاپک سوچا تھا، میں نے سوچا ہے اس میں نا میری بہت سی چیزیں کور ہو جائیں گی، بہت سے مجھے کامنٹس آئے ہوئے تھے، بہت سی باتیں میں کرنا چاہ رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ ایک لائٹ سے موڈ میں نا آج میں آپ سے ساری باتیں کر سکوں جو میں آپ سے کرنا چاہتی تھی، کہ میرا نام بیوی ہے، میرا کیا رشتہ ہے، میں گھر میں رہتی ہوں اور میرا شوہر میرے نخرے اٹھاتا ہے، ساری چیزیں میں چاہ رہی تھی آج میں کروں، اور جتنے رشتے ہیں ان پہ بھی میں بات کر سکوں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ کو میرے ولاگز ہمیشہ پسند آتے ہیں، اور میں انشاءاللہ ایک آدھ دن میں آپ سے ایک سرپرائز بھی شیئر کرنے جا رہی ہوں، امید ہے آپ کو وہ بھی بہت پسند آئے گا۔ اور میرے ولاگز میں آپ کو جو بھی چیز اچھی لگتی ہے ضرور مجھے بتایا کریں، اور جو ٹاپک آپ چاہتے ہیں میں بات کروں وہ بھی مجھے ضرور آپ کامنٹ میں بتائیے گا، انشاءاللہ میں اس پہ ضرور کوشش کروں گی بات کرنے کی۔ اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو میں ٹاپک شیئر کروں آپ کی سمجھ میں آئے، میں اپنے ایکسپیرینس سے شیئر کروں۔ اگر میرا کوئی ایسا ایکسپیرینس نہ ہو تو میں پھر اس ٹاپک پہ بات نہیں کر سکتی، یا میں نہیں کرتی ہوں۔ جو میرا ایکسپیرینس ہوتا ہے یا پھر مجھے اس کے بارے میں پتہ ہوتی ہے، کوئی میرا نالج ہوتا ہے، تو میں آپ سے بات کرتی ہوں۔ ہوپفلی آج کا ولاگ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، اگر اچھا لگا ہے تو لائک اینڈ شیئر بھی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، اور جو چینل پہ نیو ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور جائیں اور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔